آپ سب چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالسلام اور میرے ساتھ ہیں سید صبغت اللہ شاہ۔ آج ہم پہلے چند سوالات سے شروع کریں گے، اس کے بعد شاہ صاحب کا کلام بھی سنیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے 10 سال سے زائد عرصہ بیرون ملک گزارا، جی بہت ساری تہذیبوں کو آپ نے قریب سے دیکھا اور بہت ساری قوموں کو قریب سے دیکھا، تو آپ ان قوموں کے مقابلے میں پاکستانی قوم کو کیسا پاتے ہیں؟ آپ کا سوال بڑا معقول، بہت اچھا سوال ہے۔ جیسے گلدستہ ہوتا ہے، اس میں مختلف کلرز کے پھول اپنی جداگانہ اہمیت و خوشبو رکھنے کے باوجود گلدستے کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جہاں کہیں کسی ملک شہر میں مختلف لوگوں کو اکٹھے ہونے کا، خواہ وہ اسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں یا مختلف قوموں سے، تو بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی ملک کے شہری لوگوں میں جب دیہات کے لوگ آتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں بھی حیرانی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے بہت سی چیزیں اپنے وطن میں بھی نہیں ہوتی ہیں، جدید ہوتی ہیں، جو انہوں نے پہلے دیکھی ہوتی ہیں۔ نہیں دیکھی ہوتی یا جن کا انہوں نے تصور نہیں کیا ہوتا۔ بالکل۔ اور جب ہم کسی دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کئی تہذیبیں اکٹھی ہوتی ہیں، مختلف لوگ اپنے علاقے کی، اپنے وطن کی روایات ساتھ لے کر آتے ہیں، اور جب ہم ان سے بے تکلف ہوتے ہیں، ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ہم زیادہ اچھی طرح ان سے واقف ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کلچر سعودی عرب کا جو تھا وہ ہمارے حساب پہ تھوڑا اسٹرکٹ تھا۔ اچھا۔ وہاں اتنی آزادی نہیں تھی اور غیر ملکیوں کو بھی سر عام یہ بوس و کنار یا اخلاقیات کی گری ہوئی کوئی حرکت کرنے کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا تھا، خیال ہی نہیں آتا تھا، اچھا۔ اور وہ ایک ادب کے دائرے کے اندر رہتے تھے۔ اس کے باوجود ہر قوم اپنی شائستگی، اپنی حکمت، دانائی، اخلاقیات کے ساتھ موجود تھی، لیکن اپنے ہم وطنوں کو جس رنگ میں وہاں دیکھا، ان میں بھی بڑا ٹیلنٹ تھا، بڑے ذہین فطین لوگ تھے، سلجھے ہوئے بھی تھے، لیکن میجارٹی ایسی تھی کہ ان کو پالش نہیں کیا گیا تھا۔ اچھا۔ ان کا طرز تخاطب ایسے ہوتا تھا جیسے گھر میں گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، وہ کسی کو آپ بھی نہیں کہہ پاتے تھے اور تو کے سٹائل میں اچھا۔ پکارتے تھے۔ تو اگر تھوڑا سا وہ انہوں نے آپ کو آپ کہہ دیا ہے تو یہ کافی نہیں ہے، عین ممکن ہے اچھی خاصی بات چیت کرتے کرتے وہ مزاح کی حد سے نیچے اتر جائے اور اچھا۔ پھر اسی بات پہ لڑائی شروع کر دے، ہوں۔ یا خود ہی کوئی مسئلہ کھڑا کرے اور پھر اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے۔ جبکہ باہر زندگی بہت تیز رفتار تھی اور اب تو اور تیز رفتار ہو گئی، وہاں پر ان چونچلوں کا کوئی مقام، موقع اور گنجائش نہیں ہے۔
وہاں وہی لوگ کامیاب ہیں جو راہ راست پر رہتے، دوسروں کے لیے مسائل پیدا نہیں کرتے، دوسروں کے لیے مسئلہ نہیں بنتے، اور دوسروں کے ساتھ خوش اسلوبی سے اپنے معاملات چلاتے اور نپٹاتے ہیں۔ ہمارے ہم وطن جو ہیں، یہ ایک کمرے میں 4 بندے تو بہت زیادہ تھے، 2 بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، ان کا انداز گفتگو دیکھیں، یا ان کا جھگڑا آپ پر فیصلے کے لیے پیش کیا جائے، تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ بات کچھ بھی نہیں، بات کا بتنگڑ بنا دیا، اپنا قیمتی وقت ضائع کیا، دوسروں کا کیا۔ جتنے لوگ سر عام قریب آئے، ان کا وقت ضائع کیا۔ کیا۔ اچھا، یہ دوسری اقوام میں یہ خامیاں نہیں پائی جاتی تھیں کیا؟ نہیں، وہ جو کچھ بھی کریں وربلی آپس میں طے کر لیتے ہیں، اور وہاں ہندو اور مسلمان بھی انڈیا کے جو ہیں وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے درمیان وہاں کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستانی جو ہیں، ہر دوسرے دن، اگر صبح خیر سے گزری، دوپہر خیر، تو شام کو انتظامیہ کو یہ سردردیاں، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے یہ کیا، تو کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ان وجوہات کی، اپنے کام کی وجہ سے نہیں۔ کام بڑی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں، بڑی مہارت سے کرتے ہیں، دوسری قوموں کی نسبت اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، لیکن یہ جو فالتو باتیں، اضافی حرکتیں ہیں، اس نے مجھے یہ کہا نہیں، میں نے اسے یہ کہا تھا، تو ان باتوں کا کیا ہے؟ اور وہ جتنی گفتگو آپ سنیں، اس میں بال کی کھال اتاری ہوئی ہوتی ہے، کوئی معنویت نہیں ہوتی، کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس وقت گزاری بھی فضول کلام میں ہوتی ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے تنگ آ کر انتظامیہ جو ہے وہ انہیں واپس وطن بھیجنے پر مجبور ہو جاتی۔ پھر چونکہ ہمیں جانے سے پہلے اگر 15 دن، 1 ہفتہ، چند دن ہمارے پروموٹرز یہ تربیت دیں کہ آپ نے وہاں سلجھی زندگی بسر کرنی ہے، آپ نے دوسروں کو پریشان نہیں کرنا، ان کے لیے مصیبت نہیں بننا، جی جی، تو ہم بڑی اچھی طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی انتظام ہمارے ہاں نہیں۔ وہ الیکٹریشین کو A1 ہے، لیکن جہاں جائے گا وہ وقت ضائع کرے گا، بیکار گفتگو جو متعلقین ہیں ان سے کرے گا، اور بہت تھوڑا کام زیادہ وقت میں کر کے دے گا۔ لیکن اگر جانے سے پہلے انہیں برش اپ کیا جائے کہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، جہاں کنیکشن لگانا ہے اس کو پہلے سمجھنا ہے، اور اس کو لگا کے ریٹرن ٹو ہیڈ کوارٹر آفس۔ فالتو گفتگو میں نہ اہل خانہ کو یا اس جگہ والوں کو، مقام والوں کو، آفس والوں کو جنہوں نے آپ کو کام کے لیے بلایا اور ہم نے بھیجا ہے، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ ایک بار انہوں نے ایکسپلین کر دیا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی اس بارے میں، تو یہ وہاں بھی الجھن ہے۔ اور اگر 2 بندے آپس میں چلے گئے تو وہاں الجھیں گے، یہ تمہارا کام ہے، یہ میرا کام ہے، میرا وہ کام ہے۔ سپروائزر نے حالانکہ انہیں تقسیم کر دیا، جی اس کے باوجود ان میں گفتگو منع تو نہیں ہے، وہ جی فہم و تفہیم کی گفتگو ہر جگہ جائز ہے، روا ہے، اور اس کی اجازت ہے۔ لیکن اسی گفتگو میں وہ الجھنوں میں شکار ہوں گے، اور پتہ چلے گا جی لڑائی ہو گئی، اور تھوڑی سی نہیں تلخ کلامی ہوئی، لیکن وہ ہاتھا پائی تک پہنچی، اور پھر مجبوراً کمپنی کا جو امیج تھا وہ بھی داغدار ہوا، اور کمپنی کو بامر مجبوری انہیں ایئرپورٹ کا راستہ دکھا کے وطن واپس بھیجی۔ تو جب یہ باتیں ہم دیکھتے تھے تو ہمیں دکھ ہوتا تھا، اچھا، ورنہ
کام کی فیلڈ میں A1 تھے. اچھا. پاکستانی جو ہیں بہت سی قوموں سے کمپیریٹیولی وہ آگے تھے. بس بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم سب زبانی کلامی جو کچھ ہیں، ہمیں بس نام کی حد تک جو کچھ ہے ہمارا وہ پاسپورٹ بتاتا ہے کہ ہم مسلم ہیں. بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھ سے تو سارے بہتر ہیں، لیکن آپ نے پوچھا تو بیان کر رہا ہوں کہ یہ حالت بڑی پتلی ہے ہماری. جی 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 جی. اور گھروں کے جھگڑے اور بھائیوں کے جھگڑے، ہم ان میں دوسروں کو خود ہی انوالو کر کے تو پھر ان سے الجھ پڑتے ہیں. بیکار باتوں میں کوئی کہانی سنانی شروع کریں گے اور اس پہ ایک کہے گا نہیں یہ جو تم نے کال کہا ہے یہ وزیر نے کہا تھا، دوسرا کہے گا نہیں بادشاہ نے کہا تھا، لڑائی شروع. تو جی ان جی جی. باتوں کی وجہ سے پاکستانی صرف اپنے ملک میں ہی نہیں، بیرون ملک ہی نہیں، ہر جگہ ذلت و خواری کا سامنا کرتے اور شکار ہوتے. بس یہ صورتحال ہے. یہ فرق ہے. لیکن ہر قوم ان سے یعنی ہم سے بڑی چاہت سے ملتی ہے، بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن جب ہماری ڈیل ہوتی ہے ان سے، لین دین ہوتا ہے، نشست و برخاست ہوتی ہے، تو پھر وہ اٹھتے ہیں تو نالاں اٹھتے ہیں. یہ صورتحال تھی. باقی سارے اچھے ہیں، ہم سے اچھے. آپس میں دنیا ہے ہی میل جول کیا نا، کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں اس پہ ہمارا امیج بنتا ہے. کسی کو ہماری وہ خوبصورتی سے، جوانی سے، وہ لمبے قد سے کسی کو کوئی غرض نہیں. عجوبہ روزگار تو ایک آدمی ہوتا ہے. ہم چڑیا گھر میں جاتے ہیں تو جانور کا ایک تو ویسے ہی تھوڑا بہت انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں کا علاقے کا ہے. اس کے بعد ہم نے مزید چاہت کی تو اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھ لیا. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جانور ہے جو ضرر رساں تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ والے اپنے کھانا پینا کر رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنی محفل لگائے ہوئے ہیں یا خیالات میں گم ہیں، تو ایک آتا ہے ہمارے پاس یا آپ کے پاس، کسی ایک کے پاس، تو وہ آ کر آپ کو بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھتا ہے. تو آپ پورے چڑیا گھر میں آپ اپنے ساتھیوں کو بھی بھول گئے، اس کو بھی بھول گئے. اگرچہ الاؤ نہیں ہے، لیکن آپ کا جی چاہتا ہے کہ جہاں تک آپ کے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں آپ اس کو چھوئیں، جی اس کو بالکل. دلاسا دیں، پیار دیں، شفقت برات پھریں. تو لیکن وہ یہ ساری باتیں آپ کے چہرے سے سمجھ رہا، اور اس کا والہانہ انداز آپ کو سمجھا رہا ہے کہ وہ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے. تو جب حیوانوں کا رویہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو انسانوں کی کیا بات ہے. یہی بات ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، غیر ملکی ہیں، جنہیں ہم بڑی حقارت سے، ہمیں پہلے تو یہ اینک پہنائی جاتی ہے، کون سی یہ نہیں، تعصب کی اینک. تعصب کی. جی بالکل. پچھلی ہم نشست میں بھی. جیسا کوئی نہیں ہے، اور یہ سب سے غلط اینک ہے. جس نے یہ پہنی ہوئی ہے اس کی نظر کبھی درست نہیں ہو سکتی. بالکل. ہمیں بدقسمتی سے یہ تربیت دی جاتی ہے یا معاشرہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں، بس سیکنڈ ٹو نن. بس. تو یہ جو ٹیکہ یا انجیکشن ہمیں لگایا جاتا ہے وہ ساری عمر ہمیں برباد کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسان ایسے پیدا کیے، کوئی کس کا معاش کا ہے، کوئی اخلاقیات میں اعلیٰ مقام پر ہے، کوئی صرف نہ قول میں بلکہ اپنے فعل میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے. کسی کی بات مستند ہے اور کسی کی کوئی بات جو ہے وہ مستند نہیں ہے. تو ہیں سارے ایک بھائی ہے، سارا گاؤں کسی سے جھگڑا ہو جائے، اسی کے بھائی کو کہے گا جی آپ فیصلہ کریں. جی. انہیں پتہ ہے کہ اس نے جو انصاف، معاملات آپ کے سامنے پیش ہو گئے، فیصلہ آپ کریں. جی جی. تو اس کے برعکس دوسری قوم کا ہے، وہ اپنی قوم والے کو رہنما نہیں بناتے ہیں، ثالث نہیں بناتے ہیں، فیصلہ اس سے نہیں کرواتے.
کہ انہیں پتہ ہے کہ جہاں اس کو میٹھی چینی والی چائے مل گئی ہے کپ، بس یہ وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ ایسا ہی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں پر یہ کلچر دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ بیرون ملک اپنا کلچر ساتھ لیے ہوئے آپ کو انسانیت کی عظمتوں سے روشناس کراتے ہیں۔ آپ کسی بندے سے راستہ پوچھیں، وہ کبھی گھڑی نہیں دیکھے گا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، یہ آپ دیکھتے نہیں میں کتنا تیز چلتا جا رہا تھا، وہ اچھا کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کو ضرور گائیڈ کرے گا۔ اچھا تو یہ تو ہو گیا جدہ کی بات، یا سعودی عرب میں جو لوگ آتے ہیں ان کی، جی 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 جی۔ کیونکہ وہ تو انٹرنیشنل سٹی ہے، اور اچھا جی۔ ملک بھی ایسا ہے کہ ہر ملک کا حاجی وہاں آتا ہے، لوگ کام کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت سوائے یہودیوں کے ہر قوم کے بندے وہاں جا سکتے تھے، آ سکتے تھے، سب کچھ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ملنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ جو مجھے چند لوگ کہا کرتے تھے آپ اچھے ہیں، اخلاق میں اچھے ہیں، یا گفتگو میں اچھے ہیں، یا آپ کی ہیبٹس، عادات و اطوار اچھے ہیں، یا آپ سیکنڈ ٹو نن ہیں۔ ہاں، یا جو کہتے، تو پتہ چلتا ہے کہ میں کسی کا بھی مثیل نہیں ہوں، مثال نہیں ہوں، سارے مجھ سے برتر ہیں، اعلیٰ ہے۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر جو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا آپ بہتر ہیں، بہترین تو نہیں ہے نا، تو وہاں ہم سے بہت سے بہتر بھی ہوتے ہیں اور بہترین بھی ہوتے ہیں۔ مقابلہ ہوتا ہی میجارٹی میں ہوتا ہے نا، تو بڑا دل خوش ہوتا ہے وہ، اور وہاں اچھا ہر بندہ آپ کو بڑے پیار سے جو بات سمجھائے گا، ایکسپلین کرے گا، بڑے تحمل سے۔ یہاں پر استاد سے جب ہم پوچھتے ہیں تو اس کے لہجے میں تھوڑا سا غصہ سا ہوتا ہے کہ اس نے بالکل دوبارہ پوچھا، اور اگر تیسری بار پوچھے تو پھر تو استاد صاحب جتنا ان کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے اتنا ہی ان کا غصہ بڑھتا جاتا ہے۔ حالانکہ اس وقت انہیں جی اور جی حلیم ہونے کی ضرورت ہے کہ اگلے کی سمجھ میں بات آئے۔ وہ غصے کا ٹیمپریچر نہیں دیکھنا چاہتا کہ کس قدر ہے، وہ بالکل غصہ نہیں ناپنا چاہتا، وہ آپ کی شفقت دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ چاہے جس طرح بھی ہے اس کا مسئلہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جی 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 تو یہ پھر آپ ایئرپورٹ پر ہیں، کہیں پر ہیں، جو بھی بندہ آپ کو ملتا ہے وہ اپنا تاثر ضرور چھوڑتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہاں پاکستان، پر ہم جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ضرور تو اس کے ضرور، بعد پھر دوبارہ آگے ہم یہیں سے ٹھیک ہے، کنٹینیو کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو فرق ہو گیا پاکستانی قوم میں اور دنیا کی مختلف اقوام میں۔ تو پاکستانی قوم میں اور دوسری اقوام میں کیا چیز یکساں پائی جاتی ہے؟ کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے جو یکساں پائی جاتی ہے؟ جی ہاں، فنی مہارت ہے، اس میں بہت سی فیلڈز میں پاکستانی تیز تھے، اچھا، پاکستانی تیز تھے۔ کام کی حد تک بہت ماہر ہیں، اچھا اچھا کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، دنیا کو مطمئن کر لیتے ہیں، ان سے تعریف کروا لیتے ہیں۔ معاملہ ایسا ہی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو، شام ہو تو یہ پاکستان میں آ جائیں، وہاں نہ رہیں۔ اچھا، شام ہوتی ہے تو مسائل ہو ڈیوٹی کے جاتے ہیں۔ بعد جب ڈیوٹی ختم ہوتی ہے نا، تو پھر مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، رہن سہن کر سکتے ہیں، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے گی، اچھا، غیر ملکی کوئی بھی ہے اس کے ساتھ، وہ بہت کم پاکستانیوں کی شکایت کرے۔ ان کے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ان کے ہوتے ہیں جتنے وہ قریب ہوتے ہیں۔ اگر دوست ہیں، روم میٹ ہیں، تو پھر اور زیادہ ہے۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں جن کو سلجھانے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا، جی یہ جی جی تربیت نہیں ہوتی۔ اچھے خاصے بیٹھے بیٹھے تو کار میں شروع کر جی 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 کسی بھی بات پہ کر دیں گے۔ کوئی پہلے موضوع ہو تو بندہ ان کو کہے اس موضوع پہ لڑنا نہ، یعنی جس نے لڑنا ہے اس نے ہر حال میں لڑنا۔ اچھا، میرے
ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ تربیت کی کمی کہاں رہ جاتی ہے؟ کیا ان کو کوئی حکومت کو ان کی تربیت کرنی چاہیے بیرون ملک جانے سے پہلے، یا ان کی تعلیمی اداروں میں تربیت ہونی چاہیے، یا والدین کو کرنی چاہیے؟ یہ تربیت کی کمی کہاں سے رہ جاتی ہے ان میں؟ ایسا ہوتا ہے کہ چوزے جو ہیں نا، ان کو آپ دیکھیں تو سب چوں چوں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر 2 چپ ہوتے ہیں تو 10 چوں چوں کر رہے ہوتے ہیں، اور جی. اگر ان میں سے 3 چپ ہوتے ہیں تو اس سے 6 اور شروع ہو جاتے ہیں. یہ بے ہنگم طریقہ پرندوں میں، ان میں اگرچہ وہ بھی نظم و ضبط میں ہم پاکستانیوں سے بہتر، لیکن ہمیں بیک وقت کلاس میں بھی جو میجورٹی کیسز ہیں، اصل میں ہمیشہ مثال جو ہے وہ اکثریت کی دی جاتی ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں کلاس میں بھی 4 بندے 6 بندے اکٹھے بولنا شروع ہو جائیں گے، تو ان کو اس وقت پابند کرنا ضروری ہے کہ بھائی سوال باری باری پوچھیں. اچھا، یعنی کہ کلاس سے انہیں تربیت کی جانی چاہیے. یہاں سے بھی، گھر سے بھی ہونی چاہیے. جی. ایک بھائی ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ نہیں، یہ تمیز نہیں. جس کو آپ نے لاڈ پیار کی لگام زیادہ کھلی کر دی، وہ ایک پہ سوار ہے، خواہ مخواہ ضد کر رہا ہے. اور پھر بجائے اس کے کہ اس کو بتائیں کہ تم ہٹ درمی کر رہے ہو، سارے اس کی وہ ہٹ درم شرط جو ہے، اس کی جس بات پہ وہ ضد پہ اڑ گیا ہے، وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا وہ اس کو اور غلط راستے پہ ڈالتے ہیں. نتیجتاً جوں وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کیا کہتے ہیں، وہ یہ ہے ہی ٹیڑھا بھائی، اس کے ساتھ منہ نہ لگایا کرو، جی جی جی. اس کی بات مان لیا کرو. تو وہ یہ لیکچر جو ہے یہ پورے گھرانے کو خراب کرتا ہے. بالکل. اس کا جہاں جی چاہتا ہے جس کی عزت تار تار کر دے، جس کی پگڑی اچھال دے، جس کے ساتھ توتکار کر دے، وہ ایکسیپشنل پرسن تصور کیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی خصوصی امتیازات حاصل ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بولے حق بولے، نا حق نہ بولے، اور نا حق بولے تو پھر سارے بولیں کہ بھائی غلط کر رہے. تو یہاں سے تربیت خراب یہاں ہوتی سے بھی ہے. خراب ہے. پھر کلاس میں رویے ہیں، وہاں سے ہے. اور پھر گلی کوچے جو ہیں یہ بھی ہمارے اسی طرح سے ہوتے ہیں. پیرنٹس کے پاس جب شکایت آتی ہے یا انہیں معلوم بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ غلطی ہمارے بچے کی ہے، اس کی انجانے میں یا جان بوجھ کر فیور کی جاتی ہے، وہ اور دلیر ہو جاتا ہے. جی جی جی. پھر وہ بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرے، کیونکہ گھر والوں نے تو نہیں کہا کہ بیٹے ذرا اپنے آپ کو سنبھالو، وہ شیر بن جاتا ہے. پھر وہ ہر ایک یہ بات ہو. دوسری یہ بات ہوتی ہے وجہ کہ وہ آج جس کے ساتھ لڑا ہے نا، تو دوسروں نے دیکھا ہے کہ اس کے والدین نے اس کو سمجھایا نہیں بلکہ اس کی فیور کی ہے، تو اگلے دن جو باقیوں میں تیز ہوگا وہ اس کو تھوڑا سا اللہ شیری کریں گے تاکہ وہ اس کے ساتھ لڑے. تو اس طرح باہر دشمنیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور جتنی میجارٹی ہے وہ اس کے خلاف ہونی شروع ہو گئی، جو بہت خطرناک ہے. اور جو پہلے دن پیرنٹس کو کنٹرول کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے سر عام اپنے بچے کو برحق ثابت کیا ہے. زبانی لوگوں کو تو پتہ ہے غلط تھا، تو وہ اب اس کے جو عوارضات ہیں ان کے نتائج ہو رہے ہیں. جی جی. تو وہ پھر ان کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی جو عادتیں ہیں انہیں بڑوں کو. پھر ایک اور بات ہے کہ پہلے یہ تھا کہ بستی میں جو بھی مجھ سے 2 سال بھی بڑا ہے وہ بڑا ہے، اور 2 بچے اگر لڑ پڑے ہیں تو جو بھی ان سے بڑا ہے اس کا کہنا نہیں مانتے، وہ درمیان میں آ جاتا تھا، ان سے 4 سال بڑا 5 سال بڑا، کہ یہ لڑے نا. اور اس بات سے قطع نظر کہ اس کا گھرانہ کون سا ہے، اس کی قوم کون سی ہے، اس نے انہیں کہہ دیا بس بچو اب نہیں لڑنا، تو وہ علیحدہ ہو جاتے تھے، پھر نہیں لڑتے تھے. لیکن اب تو گھر میں بھی کوئی بڑا نہیں رہا، بس یہ ہے موبائل.
ہاں جی یہی سب سے بڑا ہے. کوئی اس کو روکتا نہیں ہے، کوئی اس کو ٹوکتا نہیں ہے. کہتے ہیں جی بچوں کو روکنے سے، جس کو بھی آپ کہتے ہیں بچے کو ذرا سمجھائیں، وہ کہتا ہے نہیں، بچے پر اس سے بہت برا اثر پڑتا ہے. تو بعد ہاں میں جی پتہ چلتا ہے کہ بچے پر جو اثرات اچھے ہم جمع کرتے رہے ہیں، اب انہوں نے اسے یا جیل پہنچا دیا ہے یا اسے قتل کروا دیا ہے، اور اگر زندہ ہے تو سر پھڑوا دیا ہے اپنا ہی اس نے. بالکل. تو یہ چکر ہے کہ آخر دنیا میں انبیاء کرام آئے، حدود متعین ہوئیں ہر ایک کی آزادی کی، اور دوسروں کی آزادی کا احترام اور احترام آدمیت شروع سے سکھایا گیا. ہر قوم نے، ہر قبیلے نے اس کو اہمیت دی، اس کو تسلیم کیا اور اس کی پیروی کی ہمیشہ. تو وہ لوگ کامیاب ہوئے. جی اچھا، تو ویسے آپ نے بات کی کہ ان کی فیملی میں ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہو پاتی، پھر اس کے بعد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں نہیں ہو پاتی، تو یہ سب معاشرہ ہے نا. سوری. بالکل معاشرہ ہے، لیکن ایک تو مذہبی انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں. اسلام تو رواداری سکھاتا ہے، صحیح. محبت کا درس دیتا ہے. تو کیا مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا ہم پہ اسلام کے اثرات نہیں پڑتے؟ اس کا مسئلہ بھی عجیب سا ہو گیا. اچھا. وہ یہ کہ جو قرآن پاک ہے نا، اس کی تعلیم جو ہے یہ اعتدال پہ بندے کو رکھتی ہے، غلو کا شکار نہیں ہونے دیتی، اپنے آپ کو ایک ہی گلے میں پٹا ڈالنے کی اجازت دیتی ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت کا ہے. تو جب اس کے بندے ہوں تو ناانصافیاں ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ترجمہ جو ہے وہ پڑھایا نہیں گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے وعدے کی پیروی کرو، سچ بولو، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ. جی، پورا تولو، تولو. پورا ناپو، غیبت سے کنارہ کشی کرو. دو اگر لڑ پڑیں تو صلح. صلح کروا دو. جی. اس صلح کے بعد جو فریق بھی پھر زیادتی کرے، جس سے زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک جس نے زیادتی کی ہے وہ معافی مانگنے پر، اپنی غلطی تسلیم کرنے پر، یا اس کا کفارہ ادا کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے خلاف، اس بندے سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کھڑے رہو. اچھا، اب وہ واپس آ گیا، کہتا ہے جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ فیصلہ کریں جی. کہ میں معافی کے طور پر مجھ پر کوئی جرمانہ آتا ہے، یا جو معاوضہ میں نے دینا ہے، یا کیسے اس کو خوش اسلوبی سے نپٹایا جا سکتا ہے، میں رجوع کرتا ہوں اپنی غلطی سے. تو اس وقت وہ انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں، وہ ترازو کو ڈنڈی نہیں مارتے ہیں، پھر ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں، معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے. جی. جی یہ سارا کیا ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ ہے. بالکل. اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کو سنائیں، قبر پہ جا کر پڑھیں، وہاں پڑھیں. تو کیوں نہ ہم اس کو اپنی روح میں محلول بنا کر اتاریں، اس کا حلول ہماری روح میں ہو، ہم اس کو اپنے خون میں شامل کریں، اپنی عادات و اطوار کو اس کا حصہ بنائیں، تو معاشرے میں امن ہو جائے گا. لیکن جو صرف زبانی کلامی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، اگلے کو کیا پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کی زبر زیر کا ثواب ہے. جی. اب آپ بالکل. یہ دیکھیں کہ زبر کو زیر کی جگہ لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ غلط ہو جاتا غلط ہے. ہو جاتا ہے. اور پیش کو غلط جگہ لگا دیں تو پھر بھی غلط پھر ہو بھی جاتا غلط ہے. اسی طرح سے ہم اس کی زبر زیر تو جانتے نہیں، یعنی اس کے معنی نہیں جانتے، جی. عمل ہمارا اس کے خلاف ہے. اور قرآن شریف میری جیب میں ہر وقت ہوتا ہے. بالکل.
تو وہ کہتا ہے اوفو بالعقود، اور میں دن میں 50 بار وہ آیت پڑھتا ہوں، اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، وعدہ پارا. یہ طوطے کی طرح اچھا سبق اچھا پڑھنا اچھا. ہے، ہاں کوئی بات. اور جب بھی سارے کہتے ہیں یہ جو وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا ہے. پھر جرگے والے 4 بیٹھتے ہیں، جو میں وعدہ کرتا ہوں اگلے دن اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں. اچھا. تو یہ ہمارا معاشرہ اس طرح سے بجائے ایک خوبصورت باغ کے ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے جس میں ہر پودا جو ہے اس کی شاخ اپنی حدود باغ میں کیا ہوتا ہے، باغیوں نے اپنی باغ ان کو اپنی حدود میں رکھتا ہے، کیاری سے باہر نکلتی اس کی شاخ وہ تراش دیتا ہے، تو ہمیں بڑا خوبصورت لگتا ہے. اسی طرح سے اسلام نے ہمیں اپنی حدود میں رکھا ہے اور ہمیں ایک گلدستہ بنایا ہے جو ہمارے معاشرے کو بڑا خوبصورت بناتا ہے. ہر بالکل. چیز اعتدال پر ہے، بڑے کا اپنا مقام ہے، بڑا بھی زیادتی کرے قابل تعزیر ہے. بالکل. تو بڑے کا اپنا مقام ہے، چھوٹے کا اپنا مقام ہے، وہ سب کی آنکھوں کا سرما ہے. گلی میں بے خوف پھر رہا ہے، کیوں کہ محلے کا، گاؤں کا، علاقے کا، اس سے ہر بندہ اس کا محافظ ہے، بے خوف پھر رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، پرواہ نہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو یعنی انتہائی قریبی بچے کو بھی اگر آپ ڈانٹ دیں تو وہ آپ کا جرم جو ہے، ڈانٹنا کس کو کہتے ہیں، اس کو آپ کہیں بیٹے ایسے نہیں کرتے ہیں، بری بات ہے، اصلاح کریں اس کی. اصلاح کی تو جی لوگ جی. کہتے ہیں آپ نے ڈانٹا ہے. اب بالکل ایسا تو ہی ہاں، کہتے ہیں. تو جب یہ رویے ہوں تو پھر اللہ حافظ ہے. تو ہم یہ اس کو کہتے ہیں بونا. جو کچھ ہم بوتے ہیں وہ اتنی فصل نہیں کاٹتے ہیں، وہ کئی گنا ہو کر ہمارے پاس واپس آتے ہیں. جب بالکل. ہم بدی کا پرچار کرتے ہیں تو اس کے پھیلنے کی رفتار اور اس کے بڑا ہونے کی رفتار بڑھ دونوں جاتی ہے. بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور برائیاں اس طرح سے معاشرے پر غالب آتی ہیں، اور جو نیکیاں ہیں وہ ہونا تو ان کو ایسے ہونا چاہیے، وہ اپنا منہ چھپائے پھرتی ہیں کہ جہاں جس چیز کی قدر و منزلت نہ رہے وہ قدر کھو دے، وہاں سے وہ چیز کوچ کر جاتی ہے. جی جی جی. یہ بات ہے. شکریہ. اچھا، آپ وہاں پر آپ نے کافر اقوام کو بھی دیکھا ہوگا، ان سے بھی ملے ہوں گے، لیکن انہوں نے تو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، تو ان کی تربیت کون کرتا ہے؟ انہیں کون سکھاتا ہے کہ آپ نے ڈسپلنڈ رہنا ہے، سچ بولنا ہے، کم نہیں تولنا ہے؟ تو ان کو تو ہم سے بدتر ہونا چاہیے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں بہتر ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، ان کی ہر آنے والا چلا جاتا اس کی گفتگو باقی رہتی ہے، ان کی تعلیمات باقی رہیں، اور دنیا کے ہر خطے میں جن کا ہمیں علم ہے اور جن کا نہیں ہے قوم کے پاس آئے. اب کئی ملکوں سے ہمیں پتھروں پر وہ باتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں، اس کا مطلب ہے وہاں پر پیغام پہنچا. جی. تو انسانیت کے نام خدائی پیغام آتا ہی رہا ہے، مسلسل آتا رہا، اور ہمارا وہ جو تنگ نظری والا خول ہمارے اوپر چڑھایا جاتا ہے نا، برتری جھوٹی، جی جی جی. وہ ہم پہن لیتے ہیں تو ہم اپنے علاوہ ہر ایک کو گھٹیا سمجھتے ہیں. ہر قوم کو تربیت دی جاتی ہے. اب آپ کہیں جی نہیں جی انہوں نے اسلام سے لیا ہے، وہ کہیں جی نہیں اسلام نے ہم سے لیا ہے کہ پورا تولو پورا ناپو. یہ انسانیت کا درس ہے، ہر ایک کو سمجھ آتی ہے کہ اگر میں لوں گا کلو کا باٹ بالکل. تول کر تو جب واپس کروں گا تو وہی باٹ وہ اگلا رکھے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ ایک جگہ وہ جو دودھ اور مکھن سپلائی کرتا تھا ڈیری کو، اس نے ایک بار بیکری والے نے اسے کہا کہ بھائی تم مجھے مکھن سپلائی کیا کرو. اس نے کہا کتنا؟ اس نے کہا مجھے تم آدھا کلو جو ہے وہ مکھن سپلائی کیا. وہ کرتا رہا. کچھ دن گزرے
تو بیکری والے نے اس پہ مقدمہ دائر کر دیا. اس نے کہا جی یہ مجھے مکھن کم سپلائی کر رہا ہے، 20 دن ہو گئے. پہلے تو میں نے تولا نہیں، آج میں نے تولا ہے تو یہ اس میں سے اتنے گرام کم ہے. اچھا. وہ جناب علی بیکری والا جو ہے اس کو عدالت گھسیٹ کے لے گیا. قاضی صاحب نے پوچھا جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہتا، اس نے کہا جی اس نے مجھے کہا تھا میں تو اس سے دودھ سپلائی کرتا ہوں، اور یہ جو ہے مجھ سے اس نے مکھن بھی لینا شروع کر دیا، تو میں اس سے جواباً ڈبل روٹی لے آتا ہوں یا رس وغیرہ لے آتا ہوں ضرورت کی چیز، تو میں اس سے ڈبل روٹی لاتا ہوں تو اس پہ لکھا ہوا ہے وزن جو ہے وہ ½ کلو ہے. تو یہ میں اس کو ایک طرف اس کو چڑھاتا ہوں روٹی کو، اور دوسری طرف مکھن چڑھاتا ہوں، تو میں اس کو تول کے دے دیتا ہوں. اب جو اس کا دوا ہے مجھے نہیں پتا، آپ ڈبل روٹی تولیں. انہوں نے ڈبل روٹی تولی تو اتنی ہی کم تھی، تو وہ پھر کیا ہوا کہ وہ بیکری والے کو سزا ہو گئی. سزا کیسے دلوانے گیا تھا؟ اس نے کہا جی اس نے تو مجھ سے اب مکھن لینا شروع کیا آج 15 دن. جی جی جی. تو میں تو اس سے شروع سے یہ ڈبل روٹی لے رہا ہوں، تو اس نے جو مجھے تو نہیں پتا یہ کم دے رہا. جی. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو غلط کاری کے پرندے ہیں یہ واپس گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، بالکل سدائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے جب ہم معاشرے میں کم تولنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ایک چیز ہی تول کے دینی ہے، تو پھر وہی باٹ جب ہر طرف بن جاتا ہے تو ہم ہر طرف سے خسارے میں ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہر جگہ سے کم آنا شروع ہو جاتا ہے. جی. اچھا، آپ کے سننے والوں میں بہت سارے والدین آپ کو سنتے ہیں، تو آپ ان کو اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو ان کے بچے جو ہیں وہ بہتر انداز میں ان کی تربیت ہو سکے، تاکہ ان میں یہ خامیاں نہ رہیں جو آج کی جوان نسل میں ہیں؟ بات ایسی ہے کہ والدین کا سلسلہ بھی پیغمبرانہ ہے. اچھا. وہ بھی پیار سے سمجھا سکتے ہیں، اچھے برے کی تمیز ان کے ذہن میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ حرکت جو ہے وہ اچھی ہے، یہ بری ہے. تو اپنی دانست کے مطابق کریں گے جو بھی کریں گے، لیکن وہ اسے ایک اپنے ماحول کے مطابق جتنی لیمیٹڈ ان کے پاس ہے نالج، اس کے مطابق وہ اسے ایک اچھا انسان بنا دیں گے، ضرور بنائیں گے. لیکن جب گھر میں بڑوں کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے یا ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، نیچے والے کہتے ہیں جی آپ میرے بچے کو نہ سمجھائیں، جی. آپ اسے اسی طرح رہنے دیں، اس کو پانی میں کھیلنے سے، کپڑے گندے کرنے سے، گلی میں کچرے میں کھیلنے سے نہ منع کریں، اس کی آزادیاں جو ہیں ان پر قدغن لگتی ہے، جی. آپ چھوڑ دیں گے ایسا یقیناً. ہی ہے. تو پھر کچھ دن بعد جب اس کے اثرات جو ان گلی میں کھیلے گا تو پھر گلی کی سوغات بھی لائے گا، دوسرے دن بہن کو گالی دے رہا ہے یا بڑے بھائی کو دے رہا ہے یا چھوٹے کو دے رہا ہے. تو پھر جب اس کا والد جس نے کل اسے منع کیا تھا، تو آپ اب اسے مارنے نہیں دیں گے، آپ یہی کہیں گے کہ بچوں کو مارنا بالکل نہیں چاہیے، اسی کا کلمہ ریپیٹ کر کے اس کو یاد دلائیں گے جی. کہ بچوں کو نہیں مارنا ہے. بھائی ہر باغ میں مالی اسی لیے رکھا ہوتا ہے، وہ مارتا ہے، جو شاخ کیاری سے باہر جاتی ہے اس کو کینچی مارتا ہے، بالکل کاٹتا ہے، تو پھر باغ اس کا. آؤ یار بات سنو، یہ آپ کے گاؤں میں 4-5 نہیں 10 باغ دیکھیں، لیکن جو فلاں مالی کا باغ مشہور ہے نا وہ بہت لاجواب. کیوں کہ اس نے جو پتا گرتا ہے وہ چن لیتا ہے، جی. 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 جو شاخ باہر نکلتی ہے دوسرے میں ملنے لگتی ہے وہ ادھر سے اس کو کاٹ دیتا ہے. ہر ایک کو اس نے بنا سنوار کر رکھا ہوا ہے تو وہ سب کو اچھا لگتا ہے. اسی طرح جو اخلاقیات کی حدود ہیں وہ انسان میں حسن پیدا کرتی ہیں، اس کے چال چلن میں، اس کی بول چال میں وہ اعتدال لاتی ہیں، وہ معاشرے کو ذمہ دار اور مثالی شہری بناتے ہیں. بالکل.
جب آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں خیر ہے تو جب پنچایت بیٹھے گی تو وہ خیر ہی لے کر وہاں جائیں گے، جو ہم ان کو ہر ایک کو خیر، وہ جو بولے گا، وہ کہتے ہیں لنکا سے جو نکلا 152 گز کا، تو ہر ایک نے وہی سیکھنا جو سیکھا ہوا ہے، وہاں اسی کا پرچار کرے گا۔ وہ کہے گا چور کو برا نہ کہیں، خیر ہے 2-4 چوریاں کرے گا تو چھوڑ دے گا، تو کیا معاشرہ اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک بچے نے آج ایک کے بچے کو مارا ہے، وہ چپ ہو گیا، 2 کے مارا ہے، 7ویں دن پنچایت بیٹھی ہے اور ادھر بات ہوئی ہے، تو اب میجارٹی کی کسی کے بھانجے کو مارا ہے، کسی کے بھتیجے کو مارا ہے، تو 25 بندے جو محلے میں اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دل مان رہا ہے یہ غلط کیا اس نے، لیکن چونکہ نظریہ عام ہم نے کر دیا ہے کہ بچوں کو خیر ہے جی بچہ ہے، تو اگلے دن پتہ چلے گا کہ بچہ جو ہے 15 سال سے وہ 16ویں میں جو ہی داخل ہوا ہے، وہ چھری ہاتھ میں تھی تو باپ کی کسی بات پہ الجھا اور سیدھی اس کے پیٹ میں گونپ دیے۔ تو اب جی باپ جی جی کہے نا شاباش بیٹا تم نے میری تربیت کا صحیح فائدہ اٹھایا، تو یہ وہ جنگل بن جاتا ہے، اور جنگل میں بالکل۔ جنگل کا قانون ہوتا ہے، ہر بڑا جانور، طاقتور جانور کمزور کو کھا جاتا ہے۔ یعنی ہمیں بچوں کی وقت پر ہمیں اصلاح کرنی چاہیے جو ہی جی وہ غلطی کریں۔ وقت پر نہیں، بے وقت بھی مسجد میں بھی ہماری جی تربیت جی جی ہوتی ہے، بیٹھنے کا اٹھنے کا طریقہ آتا ہے، مسجد میں داخل ہونے، اور اس میں بھی ہم اتنی بلند آواز سے بولتے نہیں ہیں جتنا گھر میں ہم چیختے چلاتے ہیں معمولی باتوں کے لیے۔ جی 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 تو ادب جو ہے وہ قوموں کی کتابوں میں ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینہ، تو اگر ادب نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بالکل ایسا ہر ہی ہے۔ قوم کا لٹریچر ہم پڑھتے ہیں تو اس کی شائستگی کا پتہ چلتا ہے، بالکل۔ تو اسی طرح ہمارا ادب ہے۔ جی جی تو جب وہ جیسا جیرے نے بلیڈ مارا اور اس نے ببو کا جیب کاٹ لیا، ببو نے اپنا ہاتھ چلایا، اس نے جیرے کے ابو کی جیب کاٹ لی، تو جب ہر طرف جیبیں ہی کاٹنا ہے تو جس کا جتنا داؤ لگ جائے گا کوئی اس کو شاباش دیں گے، دینا جی چاہیے، گولڈ میڈلسٹ بنانا چاہیے بلکہ، لیکن کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اس کوئی ایسا روک ہی نہیں ہے۔ سکے گا کہ ہم نے خود اس کو سارا پتہ ہے کہ ہے ہی محلہ ہی جیب کتروں کا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو پھر وہ آپس میں بھی کتریں گے۔ جب باہر کترنا شروع کر دیں، جو بندے باہر گلی میں لڑتے ہیں اور ہم ان کو منع نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ شہری دیتے ہیں، کل کو وہ گھر میں وہ فساد آتا ہے، وہ پالے ہوئے، وہ سکھلائے ہوئے ادب آداب گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کل اس نے کسی کی بہن پہ پتھر مارا تو ہم نے کہا اتنیاں ہوندیاں نے تو دیکھ کے ٹریا کرو نا، تے انہاں اسے جات کے کولوں بٹے کھانے اور تھوڑے، انہاں کچھ جی کیتا اسی نا، ایک ہار تے بٹے نہیں ماردا، پتہ لگتا ہے دوسرے دن وہ اسی نے بہن کا سر پھوڑ دیا، تو ایسا بات ہی ہے۔ پوری ہو جاتی، پھر گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ایسا ہی ہے، لیکن اس وقت پورا بدمعاش بن چکا ہوتا ایسا ہی ہے۔ ہے۔ تو اس اچھا، میں لیے یہاں پہ کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ جی اکثر ہم سنتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ فزیکل پنشمنٹ، کارپورل پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے، لیکن میں نے بھی پڑھا ہے کہ کئی ممالک میں، یعنی کہ امریکہ میں بھی کئی اسٹیٹس میں بچوں کو اسکول میں کارپورل پنشمنٹس دی جاتی ہیں، لیکن جبکہ یہاں پہ کچھ والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جسمانی سزا نہیں دینی چاہیے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، انعام ہم دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے بیٹے آپ نے یہ کام کیا تو میں آپ کو ایک ٹافی دوں گا، ایک یہ ہے کہ بیٹے آپ نے یہ کام کر لیا نا تو آج میں آپ کا لیسن سنوں گا، آپ کہہ رہے تھے نا انکل جی میرا سبق سنیں، آج بالکل۔ میں آپ کا سبق سنوں گا، کون سے سبجیکٹ کا سنائیں؟ اب وہ جی سوچتا ہے اچھا آپ ایسے کریں، آج نہیں سنتا، جی کل جو آپ کو سب سے اچھا لیسن آتا ہے نا وہ مجھے سنانا، جی ایک یہ بھی انعام ہے۔ بالکل۔ اس نے ایک اور اچھا کام کیا، اچھا میں دیکھوں گا کہ آپ کی نوٹ بک پر ٹیچر نے کہاں کہاں گڈ لکھا ہوا ہے، ایک یہ بھی انعام ہے۔ تو ایک اس نے مجھے دیا، میں نے فٹ 50 کا نوٹ نکالا اس کو دیا، وہ گیا جی دکان پر، سارا دن اس نے محلے میں گزارا، جی اور وہاں سے ساری عادتیں
अच्छी बुरी समेटता हुआ जी घर में जी आ वो गया। घर में घुसते ही उसने बहन को आते ही गाली दी है, ऐसा ही उसको है। ये किया वो किया। तो ये हम कैसे उसको बनाना चाहते हैं ये हम पर है। जी 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 सिर्फ नोट देने से, नकद इनाम देने से हौसला नहीं बढ़ता। हौसला बढ़ाने के, शाबाश देने के, उसका दिल बड़ा करने के बेशुमार तरीके हैं। अब हम क्या अपनाते हैं ये जी आपको जी जी मुख्तलिफ मुआशरों में नज़र आता है। और फिर अच्छा आपने देखा होगा कि इतना सा मेडल होता है, इतनी सी ट्रॉफ़ी होती है साल के बाद, इतनी ट्रॉफ़ी बड़े को मिलती है, ऐसा ही है। तो वो बहुत बड़ा असासा होता है उनके लिए। तो ये हम किस ढंग में शाबाश देते हैं वो भी असर रखती है। किस ढंग में अप्रिशिएट करते हैं, किस तौर पर हम उसको ब्रेवो ब्रेवो करते हैं, तो वो जनाब अली ये असर अपना है जो हमने छोड़ना है। और जो हाज़रीन हैं वो भी उससे असर लेते हैं कि फ़लाँ शख्स ने कैसे उसको शाबाश दी। तो ये जी जी बात जी है, कहते हैं उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद याद किया। किया। ये भी एक कामयाबी का तरीका। जी जो बच्चा लायक हो जाता है वो मॉनिटर बन जाता है। ऐसा ही है। फिर वो टीचर कहता है अच्छा ऐसे करो, ये चाक का डिब्बा बच्चे लगाएंगे तो इसको ज़रा ऊंची जगह रख देना। अच्छा ये डस्टर पाँव के नीचे है, चलो वो आएगा सफाई वाला करेगा तो आप इसको ज़रा उस जगह लटका दें वो कील के साथ, मिसाल जी के जी तौर जी पर। तो आप ये रजिस्टर सारे इकट्ठे करके हेडमास्टर साहब के कमरे में पहुंचा देना, अगर ड्यूटी नहीं, जी मिसाल, ये बिल्कुल सारी ऐसा ही मिसाल है। के लिए बातें। फिर कहता है कि अब हम गाँव हमने इकट्ठे जाना है, फलां सर भी जाएंगे तो हम इकट्ठे जाएंगे। पहले वो दूसरे लड़के, तो अब उसको और मौका मिल गया कि दो टीचर्स की नज़र में आ गया, दोनों उसको अब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि जी उन्हें जी पता जी चल जी गया कि ये बंदा जो है इस पे हमने वक्त लगाना है। तो इस तरह से हम प्रमोट करते हैं किसको, अपने आप को, ऐसा दूसरों ही को, है। तीसरों को, कि एक तो दूसरा आमादा नज़र आता है, उसमें टैलेंट पहले होता है, हम उसको ब्रश अप करते हैं। जी। अच्छा, फिर आज जो है आपके कलाम की तरफ आते हैं, उसके बाद हम इस नशिस्त का इख्तिताम करेंगे। तो शाह चले साहब आज आप क्या सुनाएँगे? चले आज आपको एक नई गज़ल सुनाता हूँ। जी, अर्ज़ किया, दिल में 100 खौफ लिए घर से जो बाहर निकला, दिल में 100 खौफ लिए घर से जो बाहर निकला, मुझको राहज़न जो लगा था वही राहबर निकला। मुझको राहज़न जो लगा था वही मुझको राहबर। राहज़न जो लगा था जिसे मैं समझा जी, था, जी, जी। दिल के जो खौफ लिए घर से निकला था, उनकी ऐनक से जब मैंने देखा तो बंदा जो था वो मुझे राहज़न लगा, लेकिन बाद में वो राहज़न नहीं था, वही राहबर निकला। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे अंदर के खौफ बिल्कुल, हैं, हमारे खौफ़ होते हैं, वो हमें काम नहीं करने काम नहीं देते। करने देते, लेकिन हमारे जब हम अपने आगे बढ़ते हैं तो सद्दे राह बन जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, दिल में 100 खौफ लिए घर से जो बाहर निकला, मुझको राहज़न जो लगा था वही राहबर निकला। मैं न कहता था कि हंसते हुए लौट आऊँगा, जब तुम्हें छोड़ के रोता मैं सफ़र पर निकला। मोड़ मुड़ मुड़ के चला और बदल कर राहें, जिससे बचना था मगर सामने वो घर निकला। बहुत खूब। शोर बरपा हुआ, शोर बरपा हुआ, नेज़े पे है मासूम का सर। शोर बरपा हुआ, नेज़े पे है मासूम का सर। जाके नज़दीक जो देखा तो मेरा सर निकला। क्या खूब कहा आपने। शुक्रिया। शोर बरपा हुआ, नेज़े पे है मासूम का सर। जाके नज़दीक जो देखा तो मेरा सर निकला। घर में आते ही, घर में आते आते ही ही बहारों की तमन्ना की है। पहुंचा ना घर में, घर में आते ही बहारों की तमन्ना की है। मौसमे गुल में यही शख्स था लड़कर निकला। क्या खूब कहा जी, बिल्कुल हाँ, सही आपने फरमाया। घर में आते ही
بہاروں کی تمنا کی ہے، موسم گل میں یہی شخص تھا لڑ کر نکلا، خواب دیکھا کہ عدو میرا دباتا ہے گلا، دباتا ہے گلا، ادو کا مطلب کیا؟ دشمن۔ اچھا، دشمن۔ خواب دیکھا کہ عدو میرا دباتا ہے گلا، آنکھ کھلنے پہ جو دیکھا میرا دل بر نکلا، بہت خوب کہا۔ رہنما بن کے مشیت وہیں پھر لے آئی۔ آپ کی توجہ طلب کرتا ہے شعر، جی عرض جی کہ رہنما بن کے مشیت وہیں پھر لے آئی، ابر کے دوش پہ ابر کے بھیس میں دریا جو سفر پر نکلا۔ کیا خوب کہا آپ نے۔ یہ سارا سائیکل اس میں آ گیا، بالکل اس کا بادل بننا، پھر برسنا، پھر اسی راستے پہ واپس۔ بالکل زبردست۔ اب مقطع پیش خدمت ہے۔ خود کلامی کا بھلا ہو کہ بہت ساتھ دیا، خود کلامی کا بھلا ہو کہ بہت ساتھ دیا، ورنہ صبغت تھا اکیلا ہی سفر پر نکلا، ورنہ صبغت تھا اکیلا ہی سفر پر نکلا۔ خود سے ہی باتیں کرتے کرتے۔ کیا خوب فرمایا آپ نے، شکریہ، زبردست۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ ہے جی آج کی غزل جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، مختلف احباب کو مختلف اشعار پسند آتے ہیں، تو وہ ہر آدمی، کل عرض کیا تھا نا اپنی اینک کا نمبر ہوتا ہے، جی جی جی۔ تو ہر آدمی، ہم کچرے کے ڈھیر پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کچرا اٹھانے والے ہر چیز نہیں اٹھاتے، جو لوہے کی تلاش میں ہے اس نے میگنیٹ رکھا ہوا ہے اور اس پہ پھیرتا ہے، اس میں مقناطیس اٹھاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جو پلاسٹک اٹھانے والا ہے وہ صرف پلاسٹک اٹھاتا ہے، جو لوہا اٹھانے والا ہے۔ تو اس طرح سے اپنی اپنی فیلڈ ہے، تو ہمیں بھی جب کسی کو اچھے لگتے ہیں گلے لگا لیتا ہے، جس کو برے لگتے ہیں وہ منہ بنا لیتا ہے یا سر ادھر گھما لیتا ہے، لیکن یہ زندگی ہے۔ ویسے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا کلام اب تک جو سنا ہے، تو آپ کا کلام سن کر ایسا لگتا ہے کہ آپ ہماری زندگی کی ہی عکس بندی کر رہے ہیں۔ یہ صرف میں ایسا نہیں کہتا، بلکہ آپ کے دیکھنے والے بھی بہت سے یہ کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اصل میں شاعر جو ہے وہ عوام کا ترجمان ہوتا ہے، ان کے جذبات کا، ان کے حالات کا، خیالات کا، واقعات کا، کیونکہ اس کے واقعات جو ہے معاشرے کے واقعات ہوتے ہیں۔ جی جی۔ تو جب وہ ان کی ترجمانی کرتا ہے تو معاشرے کی ترجمانی کرتا ہے، اور وہ ہر ایک کی بپتا ہوتی ہے، اس کی آپ بیتی ہوتی ہے، کہیں سے اس کو کم تول مل رہا ہوتا ہے، کہیں میرے جیسا آدمی اور بیس بٹائے ہوئے کم ناپ رہا ہوتا ہے، تو کہیں قول و فعل کے تضادات ہوتے ہیں۔ معاشرہ ہے نا۔ بالکل۔ شاعر جو ہوتا ہے یہ جیسے وہ کیمرہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیمرے کی آنکھ ایک ایک بات نوٹ کر لیتی، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح شاعر جو ہے نا وہ معاشرے کی جب عکاسی کرنے لگتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بات بیان کر دی تو پھر وہ سولی پہ چڑھا دیں گے، وہ تو سولی پہ انہوں نے معاشرے نے چڑھانا ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی کو، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم میں اپنی غلطی کا سننے کا کہ یہ میری غلطی ہے حوصلہ نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ معاشرہ جو غلطیاں کرتا ہے نا، جب وہ گنوائی جاتی ہیں، اس کو آئینہ دکھایا جاتا ہے، تو بہت کم ہیں جو اس کا حوصلہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ورنہ وہ سولی پہ چڑھانے کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا۔ آج کل مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو لگتا ہے یا نہیں، کہ معاشرہ بہت تیزی سے بدلتا جا رہا ہے۔ لوگ بے جا تنقید بھی کرتے ہیں، جہاں پہ تنقید کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تب بھی تنقید کرتے ہیں، بائسڈ ہو کے، جانبدار ہو کے وہ تنقید کرتے ہیں۔
کچھ نہ کہنے والوں سے وہ غلط تنقید کرنے والے جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ اچھا، اس لیے کیا خوب آپ نے کہ کہا۔ انہوں نے شکریہ کہ انہوں نے دیکھا تو صحیح، بالکل بالکل بالکل، چاہے محبت کی نظر سے دیکھا، چاہے نفرت کی نظر سے دیکھا، ہاں دیکھا تو صحیح نا، دیکھا انہوں نے تو اپنی صحیح۔ آنکھوں سے کام تو لیا، اینک چاہے جو بھی پہنی، تو جو بالکل میری طرح خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جی جی جی، بارش برسی تو وہ نہیں بولے، بوندا باندی ہوئی تو وہ نہیں بولے، شبنم کے قطرے دیکھے تو وہ نہیں بولے، موسلا دار بارش ہوئی تو وہ نہیں بولے، سمن بکمن عمیٌ، جی وہ جی جی، تو ایسے کو معاشرے میں کیا ضرورت ہے ایسے بندے کی؟ بالکل تنقید اس بات کی علامت ہے کہ ہاں انہوں نے کہ بندہ دیکھا ہے۔ ہے، جی آگے جی، اپنا اپنا نقطۂ نظر۔ ایک بالکل استاد صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی، وقت مختصر ہے، بات بھی مختصر کرتے ہیں، کہ استاد صاحب نے ایک درمیان میں سٹینڈ کھڑا کیا، اس کے اوپر ایک گتا چسپاں کیا، اس کی سائڈوں میں فکس کر کے، تو ایک بچے کو ادھر بھیجا اور دوسرے کو ادھر۔ انہوں نے کہا اس کے اندر دائرہ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں نظر آ رہا ہے جی۔ اس نے کہا کہ یہ دائرہ پیلا ہے یا کالا ہے؟ اچھا، ادھر والا کہتا ہے پیلا ہے، ہم، ادھر والا کہتا ہے کالا ہے۔ اب ساری کلاس جو ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ وہ پھر کہتا ہے اچھی طرح دیکھو، یہ کہتا ہے یلو ہے، وہ کہتا ہے بلیک ہے، یہ کہتا ہے یلو ہے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں اونچی ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم، استاد صاحب نے کہا ادھر آؤ، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر چلے جائیں۔ ہم، تو وہ جو ادھر والا ہے اس نے دیکھا تو ادھر والا واقعی یلو تھا، ادھر والے کا بلیک، جو وہ ان کا تھا جی جی، کنٹراڈکشن ہو رہی تھی، اور جو مخالف تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ ہم، تو انہوں نے کہا یہ بات ہوتی ہے کہ جو بندہ جہاں سے جس زاویے سے جو چیز دیکھتا ہے، جس اینک سے، جس اینک سے، جس نمبر سے، اچھا وہ اینک بھی بڑی ہوتی ہے، جو ہماری اخلاقیات کی اینک ہوتی ہے، جو ہماری تعصب کی اینک ہوتی ہے، بے شمار اینکیں ہیں، بے شمار ہوتی تو جو بھی اس نے پہن لی۔ میرا ایک شعر ہے، جو مذہب بھی اپنا لو، ہر ایک کی عبادت گاہیں ہیں، یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ ہے۔ بالکل، اس لیے معاشرہ جو ہے اس میں آپ کو ہر رنگ پایا جاتا ہے، آپ جی، دیکھتے ہیں سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، معاشرے کے چھوٹے بچوں کی درگزر کرنی پڑتی، ہر جگہ انصاف نہیں کرنا پڑتا، ہر جگہ قانون لاگو جب تک مجھے کوئی کہے نا، جی جی جی، قاضی کو میں بھی حق نہیں رکھتا ہوں، ایسا ہی ہے، قاضی حق رکھتا ہے فیصلے کا۔ بالکل تو ایسا یہ ہی ہے۔ جو عام ہے، دو بچے الجھ رہے ہیں جی، تو کس نے کس کو مارا، نہ اتنی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں، ان کو پہلے علادہ کیا، پھر ان کو بھائی بنا کے گلے لگا دیا جائے، جی جی اپنا جی، کام کریں۔ یہ تو ہم کر سکتے، اور یہی بطور انسان ہمارا فرض ہے۔ بالکل، اس میں رنگ، نسل، مذہب، قوم، اس کا کوئی عمل دخل جی جی، نہیں، یہ یہاں پر، انسانیت کا معاشرہ ہے۔ جی جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ یہاں پہ ہم اصل میں نشست جو ہے نا لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو یہاں پہ ہم اس نشست کا اختتام کریں گے۔ آپ سب دیکھنے والوں کا اور چاہنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات کا، اپنی اوپینین کا، رائے کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں، اور آپ کے سوالات کا جوابات دیے جائیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔